مدنی طور اور اس میں اسلامی ریاست کا قیام۔ سب سے پہلے اپنی کاپیز کھول لیجئے، کاپیز کھول کے منتھ آف جولائی کا کام ٹیلی کیجئے۔ منتھ آف جولائی میں ہم نے سپاروں کے نام، سب سے پہلے ہم نے سپاروں کے نام لکھے ہیں 11 سے لے کر 15 تک۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے جس میں ہم نے لکھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اس کے بعد ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر دعا ہے جب سخت گرمی ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ پھر آپ کے آ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام، اور پھر آپ کا آ جاتا ہے سبق طہارت۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے مختصر سوال جواب کیے ہیں، پھر بیانیہ سوال جواب کیے ہیں، پھر خالی جگہ کی ہے، صحیح غلط، اور سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارا ہے بک ورک۔ بک ورک میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے، کتاب میں آپ کا ایک سوال ہے مندرجہ ذیل کو فقہ اسلامی میں کیا کہیں گے، اس میں سے دیکھ کر آپ نے کوسچن لکھنا ہے، اور جوابات میں آپ کو سینڈ کر چکی ہوں، آپ کو اس کے آنسر اس کے سامنے لکھنے ہیں یا اس کے نیچے لکھنے ہیں۔ اب آ جائیے آج کے چیپٹر کی طرف۔ ہمارا آج کا چیپٹر ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدنی دور اور اسلامی ریاست کا قیام۔ آپ صفحہ نمبر کھول لیجئے 87، صفحہ نمبر 87۔ اب ذرا سب بک سامنے رکھیے، کتاب پہ نظر ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سنیے اور سمجھیے۔ یثرب کی عمومی آبادی 2 قبائل اوس اور خزرج پر مشتمل تھی۔ یثرب یعنی مدینے کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا۔ وہاں پر عموماً جو آبادی تھی وہ 2 قبائل پر مشتمل تھی، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج، جو پہلے مکہ کے باشندوں کی طرح بت پرست اور مشرک تھے۔ یہ لوگ کیسے تھے کہ یہ مکے میں رہنے والے جو باشندے تھے ان کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے۔ اسی آبادی میں 3 بڑے یہودی قبیلے بھی آباد تھے۔ اچھا، اب آگے بتا رہے ہیں اسی آبادی میں 3 بڑے یہودی قبیلے بھی آباد تھے۔ پہلے تو وہاں پر عموماً جو کہتے تھے 2 قبائل تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ اگرچہ ان کے ہاں کوئی حکومتی اختیار حاصل نہیں تھا، لیکن ان کو یثرب میں نمایاں اور مضبوط حیثیت حاصل تھی۔ یہ یہودی قبیلے جو تھے یہ اصل میں وہاں پر کوئی ان کو حکومت کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن یہ وہاں کے بڑے قبیلوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ اوس اور خزرج کے ایمان لانے کے بعد اب یثرب میں غالب آبادی مسلمان ہو گئی تھی۔ اب کیا ہو کہ جب یہ یثرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج جو تھے، جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی جو تھی وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی یثرب میں پھیل چکی تھی۔ یہاں ہر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوتے ہی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے والہانہ انداز میں امنڈ آئے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی کے اشعار گانے لگیں، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر ٹھہرانے کا خواہش مند تھا۔ آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ قرار پایا۔ اسی دن سے یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ٹھہرا، اور بعد میں لوگ صرف اسے مدینہ کے نام سے پکارنے لگے۔ اب کیا ہوا، جب اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے ایمان لے آئے تو زیادہ تر آبادی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور جب وہاں پر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، تو وہ ان کی آمد کے بہت زیادہ شدت سے ان کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بہت پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ خوشی میں اشعار پڑھنے لگی ان کی شان میں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں پر ٹھہرنے کا مسئلہ ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ہر کوئی جو تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر پر ٹھہرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا، ان کی مرضی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر جو تھا وہ اپنے قیام کے لیے منتخب کیا۔ اسی وجہ سے جب سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں تشریف لائے تھے تو اس شہر کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا تھا، اور بعد میں پھر اس کو کرتے کرتے لوگوں نے صرف مدینہ کہہ کر اسے پکارنے لگے۔ اب وہاں پر کیا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ مدینہ آمد کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر کا کیا۔ اس عظیم مقصد کے لیے زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی۔ پہلے زمین کو ہموار کیا گیا، اور پھر کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کے درختوں کے ستون کھڑے کیے گئے، اور کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی۔
اس مسجد کو سب نے مل کر تعمیر کیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ایمان افروز اشعار گاتے جاتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے. مسجد بن کر مکمل ہوئی تو سادگی اور وقار کا پیکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ان کے رہنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل چھوٹے چھوٹے کمرے تعمیر کروائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے. اب کیا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں پر ان کی آمد سے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر کا تھا. یہ مسجد جس زمین پر بنائی گئی تھی وہ مسجد جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اس سے انہوں نے اس زمین کو ان بچوں کے پاس سے خریدا اور پھر اس پر کچی اینٹیں اور کھجور کے درختوں کے ستون بنا مسجد نبوی کی تعمیر یہی بنایا ستون بنائے اور پھر مسجد کی اس تعمیر اوپر والا ہی ہے. مسجد کی اس تعمیر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا صحابہ نے بھی دیا. وہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور پرجوش انداز میں ایمان سے بھرپور اشعار پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس طرح سے کیا ہوا جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو یہ مسجد اتنی خوبصورت اور سادگی اور وقار کا پیکر تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل خانہ بھی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ان کے رہنے کے لیے کیا ہوا کہ مسجد نبوی سے متصل یعنی مسجد نبوی سے قریب ہی چھوٹے چھوٹے کمرے تعمیر کروائے گئے اور پھر تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان چھوٹے کمروں یا حجروں میں منتقل ہو گئے. یہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک مرکز تھی. یہاں دن میں 5 بار تمام مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے. یہی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھی. یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ تھی. اب کیا تھا کہ یہ مسجد جو تھی یہاں پر ایک اجتماعیت تھی. یہاں پر تمام مسلمان جو تھے اجتماع کیا کرتے تھے, مل کر رہا کرتے تھے, کیونکہ یہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی اور یہاں پر مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی, ان کی تربیت کی جاتی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طریقے سے یہ قیام گاہ تھی, وہ یہیں پر رہا کرتے تھے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں مقدمات سنتے اور فیصلے فرماتے. یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے اور حکومتی فیصلے کیے جاتے. یعنی یہ مسجد جو تھی یہاں پر وہاں کے رہنے والوں کے تمام مسائل کو یہیں پر بیٹھ کر حل کیا جاتا تھا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو سن کر اس کے حساب سے مشورہ دیا کرتے تھے اور اس کے حساب سے اس کو فیصلہ بھی سنایا کرتے تھے. مواخات ہیڈنگ ہے مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ. مکے سے مسلمان جن حالات میں دشمنوں سے چھپ چھپا کر نکلے, ان حالات میں اپنے ساتھ کسی قسم کا بھی ساز و سامان لانا ممکن نہ تھا. اب مدینے میں صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر تھے اور نہ ہی روزی کمانے کے ذرائع. ان کٹھن حالات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے اندازہ تھا. اب کیا تھا کہ مکے میں جو حالات تھے وہ لوگ قتل و غارت میں مبتلا تھے, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اس صورت میں جب مسلمان وہاں سے نکلے اپنے دشمنوں سے بچ کر, تو بس وہ صرف اپنی جان بچا سکے اور ان کے پاس اپنے ساتھ لانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہ تھا. لیکن اب جو تھا مدینے کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے لوگ آ گئے تھے کہ وہاں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی روزی کمانے کے ان کے پاس ذریعہ تھا. اور ایسے سخت حالات کر اللہ تعالیٰ کے رسول کو بخوبی اندازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت اور دور اندیشی سے ایسا قدم اٹھایا جس سے ایک طرف تو ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو مدینے میں قدم جمانے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد ملی, تو دوسری طرف اس چھوٹے سے شہر میں محبت اور تعاون کی وہ فضا پیدا ہوئی جس نے مسلمانوں کو اور مضبوط کر دیا. اب کیا ہوا کہ جب یہ تمام مسلمان آ گئے, نہ ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ بن رہا تھا, نہ ان کی روزی کا کوئی ذریعہ بن رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا کہ اپنی دور اندیشی سے, اپنی حکمت سے, اپنی عقل مندی سے اس طرح سے اپنے کام کو سر انجام دیا کہ وہ ہجرت کرنے والے مسلمان جو تھے وہ مدینے میں رہنے کے لیے ان کو جگہ بھی مل گئی. اور وہ تمام مسلمان جو تھے وہ آپس میں انہوں نے ایک مدینے سے آنے والے لوگوں کو یا مکے سے آنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی انصار اور مہاجرین کے نام سے ان کو آپس میں محبت اور ان کے درمیان محبت اور تعاون کی ایک فضا پیدا کر دی, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تمام مسلمان جو تھے ان کی یکجہتی, ان کا اتحاد جو تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصاری مسلمانوں اور مکے سے آنے والے مہاجر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے انصار سے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اور مہاجرین میں ایک مثالی رشتہ اخوت قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کو مواخات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی پہلے کہ مکے سے آنے والے لوگوں کو، مدینے میں رہنے والے لوگوں کا آپس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی رہائش کا، ان کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور وہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رشتہ قائم کیا، اس رشتے کو مواخات کا نام دیا گیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی، ان کو رہنے کے لیے گھر، مال و اسباب اور کاشت کے لیے زمینیں دیں۔ اس طرح ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے حالات میں بہتری آنے لگی۔ اب کیا ہوا کہ وہ تمام لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے اور وہاں کے رہنے والوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بہت اچھا ان کا رویہ رکھا، اور اپنی تمام چیزوں میں ان کو شیئرنگ کی، ان کو کاشت کرنے کے لیے ان کو زمینیں بھی دیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے حالات جو تھے وہ بہتر ہونے لگے۔ اب ہیڈنگ ہے آپ کی اصحاب صفا۔ مکے سے آنے والے بہت سے مسلمان ایسے بھی تھے جن کا کوئی گھر بار اور اہل و عیال نہ تھے، انہوں نے خود کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا بنوایا، یہ مسلمان اسی چبوترے پر رہنے لگے۔ انہیں دوسرے مسلمانوں کی نسبت اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کے زیادہ مواقع میسر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا نئے اسلام لانے والے قبیلوں میں دین سکھانے کے لیے بھیجا۔ عربی زبان میں چبوترے کو صفا کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مسلمان اصحاب صفا کہلائے۔ اصحاب صفا کی کیا آپ کو ڈیٹیل بتائیے کہ مکے سے آنے والے بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ نہ ان کا اپنا کوئی گھر بار تھا، نہ ہی ان کی اولاد تھی، نہ ہی ان کے گھر والے تھے، نہ بیوی بچے، کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے، ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ان سے دین کے متعلق جو معلومات وہ فراہم کرتے تھے ان کو اچھی طرح سے سنا کرتے تھے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان لوگوں کی جب رہائش کا مسئلہ ہوا، جو کہ ہر وقت وہیں پر رہا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ملا ہوا ایک ایسا چبوترا بنا دیا کہ جس پر ایک فرش ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ جس پر یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ رہا کرتے تھے۔ اب جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ چبوترا کو صفا چبوترے کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اصحاب جو تھے، یہ لوگ جو تھے، جب اس چبوترے پر رہتے تھے اور ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی رہا کرتے تھے، ان سے دین کی تعلیم لیا کرتے تھے، تو اس کو اصحاب صفا کا نام دیا گیا۔ پھر آپ کی ہیڈنگ ہے مدینے کے یہودی۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے علاوہ یہودی بھی صدیوں سے آباد تھے۔ وہاں ان کی کوئی حکومت تو نہ تھی، البتہ ان کی حیثیت بہت مضبوط اور مستحکم تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ اب کیا تھا کہ اوس اور خزرج تو تھے ہی مدینے میں، اس کے علاوہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان کی کیا تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ان کی اجارہ داری نہیں تھی، اور ان کی حیثیت جو تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت جو تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کے کون سے 3 بڑے قبیلے تھے؟ وہ قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے یہودی توحید اور رسالت کے قائل تھے، مگر مذہب کے معاملے میں ان کی ذہنیت بہت تنگ ہو چکی تھی۔ انہوں نے توریت میں تحریفات کر کے دین کو بہت بگاڑ دیا، ان میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر اور حامل توریت ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی علمی برتری کا بہت زوم تھا، وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، یہ دولت مند بھی تھے۔ دولت کمانے کی ہوس میں انہوں نے تمام مدینے میں سودی کاروبار کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان کی دولت اور علمی ڈھونگ نے ان کی بہت سی برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ مدینے کے مشرک لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر ان سے مروب ہوتے رہتے تھے۔ انہیں توریت کے ذریعے ایک نبی کی آمد کا علم تھا اور اسی نبی کے منتظر تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ نبی ان کی قوم میں سے ہوگا۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم سے باہر کسی شخص کو نبی مانا اور اپنی توہین اور بے عزتی سمجھا۔ وہ پہلے دن سے ہی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ ڈھکی چھپی یہ مخالفت بعد میں کھلی دشمنی کی شکل میں سامنے آئی۔
اب کہتا ہے یہودی جو تھے اہل کتاب تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کے معاملے میں ان کا نظریہ جو تھا وہ بہت تنگ تھا، اور توریت جو کہ ان کی کتاب تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس میں انہوں نے اپنی مرضی سے بہت سی تبدیلیاں کر لی تھیں. لیکن قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ازل سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اسی طریقے سے اب بھی موجود ہے، اور اس کے زیر و زبر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. لیکن باقی جو 3 کتابیں ہیں ان تینوں کتابوں کے ماننے والوں نے اپنے حالات اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر لی، کمی بیشی کر لی، اور پھر وہ اس کے حساب سے اپنے کام کو سر انجام دینے لگے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے اس کام کا جو ہے وہ انجام بھگتنا پڑا. اب یہ کیا تھے توریت کے جو یہ ماننے والے تھے، لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ توریت جو ہے وہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہم بہت زیادہ بزرگ، ہم بہت زیادہ برتر ہیں. اب وہ دولت مند بھی تھے، دولت مند ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی مزید پیسہ کمانے کی جو ہوس تھی، پیسہ کمانے کا جو لالچ تھا وہ ان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب وہاں پہ جو لوگ کاروبار کیا کرتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، سود کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز دیا کرتے تھے تو وہ اس کو جو قیمت تھی اس کے علاوہ مزید اس سے پیسے مانگ کر اس کے بعد پھر اس کو دیا کرتے تھے. اب کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جو تھی یہ علم جو تھا، یہ ان کی جو دولت تھی، دولت نے ان کی بہت سی برائیوں کو چھپا رکھا تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنی کم علمی کی بنا پر کہ ان کو اتنے معلومات نہیں تھیں تو ان لوگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے. اب ان لوگوں کو جو ان کی کتاب تھی توریت، ظاہر سی بات ہے ہر کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، تو ان کو بھی جب انہوں نے توریت میں نبی کی آمد کے بارے میں پڑھا تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ نبی جو آئے گا وہ ان کی قوم میں سے ہوگا، توریت کے ماننے والوں میں سے ہوگا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اب جب ایسا ہوا تو یہ لوگ جو تھے اور زیادہ خفا ہوئے، اور زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو اپنے لیے بہت زیادہ ہی توہین آمیز بات سمجھا اور اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کی. اسلام کے تو وہ شروع دن سے مخالف تھے، لیکن جب یہ عمل ہوا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا اسلام کی دشمنی جو تھی وہ شروع کر دی. اب ہے میثاق مدینہ. یہ میثاق مدینہ جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ لوگوں کے درمیان کیا گیا تھا. یہودیوں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا. یہ معاہدہ مدینہ آمد کے 2.5 ماہ کے اندر کیا گیا. دور جاہلیت کے اس قبائلی نظام کے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد بصیرت سے ایسا معاہدہ طے فرمایا جو دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین قرار پایا. میثاق مدینہ کی اہم دفعات یہ تھی. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی ذہنیت کا علم تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا نام تھا میثاق مدینہ. اور یہ معاہدہ جو تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 2.5 ماہ کے اندر ہی قرار پا گیا تھا، اور یہ وہ پہلا تحریری آئین تھا. اس کی جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں؟ مدینے میں مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب میں آزادی ہوگی، کوئی دوسری کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دے گا. دونوں فریق مدینے میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی اور کشت و خون نہیں کریں گے. کسی بھی قسم کا اختلاف یا جھگڑا ہونے کی صورت میں فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. ایک فریق پر حملہ ہونے کی صورت میں دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا. مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اس معاہدے کے دفعہ 3 کے تحت مدینے کے تمام قبائل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے کا اقرار کیا. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹی سی ریاست کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اور مدینے اور اس کے ارد گرد ایک حکومت قائم ہو گئی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معاہدہ کیا تو کیا ہو گیا، مختلف شرائط رکھی اور وہ تمام شرائط جو تھی لوگوں نے مانی، اور اس طرح سے وہاں پر ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی. اس معاہدے کا بنیادی مقصد مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں امن اور سکون کا ماحول پیدا کرنا تھا. امن و سکون کے ماحول کے لیے ضروری تھا کہ مدینے میں رہنے والے تمام قبائل کے ساتھ تعاون اور رواداری کے تعلقات ہوں. اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو عملاً نافذ کرنا اور ان احکامات کے تحت زندگی گزارنا آسان ہو گیا.
میثاق مدینہ کے بعد اندرونی طور پر مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا، اگرچہ قریشی مکہ کی طرف سے خطرے کی تلوار اب بھی لٹک رہی تھی۔ یہ معاہدہ ہو تو گیا اور مسلمانوں کو بہت سکون ہوا، اندرونی طور پر ان کا قلب جو تھا وہ مطمئن ہو گیا، لیکن ابھی بھی انہیں یہودیوں سے جو تھا وہ خطرہ تھا۔ اب ایڈنگ آتی ہے آپ کی منافقین مدینہ۔ مدینے آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو مکے میں مسلمانوں پر بہت ظلم و جبر کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، یہ تھا منافقین کا گروہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو پھیلتے دیکھ کر زبان سے تو اسلام میں داخل ہو گئے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج برسوں کی لڑائی میں بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے بعد آپس کی لڑائی ختم کر کے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ متفقہ طور پر عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تاج پوشی کی تقریب ہونے والی تھی کہ مدینے کے حالات مسلمانوں کی آمد سے بالکل بدل گئے اور تاج پوشی کا وہ معاملہ وہیں دب گیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تو مسلمان ہو گئے مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس کے علاوہ مدینے میں بیشتر آبادی کے مسلمان ہو جانے سے کچھ لوگ مجبوراً بھی مسلمان ہوئے، کچھ ایسے بھی تھے جو دیکھ رہے تھے کہ اب حکومت مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے ساتھ نہ ملے تو بہت سے فائدوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں پہلی مرتبہ ایسے لوگ شامل ہوئے جو یا تو دل سے بالکل ہی ایمان نہ لائے تھے یا جن کے ایمان کمزور درجے کے تھے۔ اب کیا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر پہلے ہی دو قبائل موجود تھے، اوس اور خزرج۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بہت عرصے تک ان کی لڑائی جاری رہی، لیکن اس لڑائی کو ختم کر کے آخرکار انہوں نے اتفاق کر لیا اور مل جل کر رہنے لگے۔ اور پھر انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جس کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب جب اس شخص کی تاج پوشی کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہاں پر مسلمان جو تھے وہ اس شہر میں آ گئے، تو وہاں پہ جس کی وجہ سے وہاں کے حالات جو تھے وہ بالکل بدل گئے اور ان لوگوں نے تاج پوشی کا جو وہ معاملہ تھا وہ تاج پوشی کا معاملہ دب گیا۔ لیکن جب مسلمان وہاں پر آئے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تو دشمن تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت مسلمانوں کی کیونکہ آبادی زیادہ تھی تو لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ دل سے اور کچھ لوگ جو تھے وہ مجبوراً اسلام لے آئے، کیونکہ انہیں ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر ہم ابھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کی تو ہمیں جو ہے وہ بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور ان کے ساتھ کا ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے مجبوراً کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان دل سے مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی جو تھی وہ برقرار تھی۔ دل کی اس منافقانہ کیفیت کے ساتھ ان میں سے کئی لوگ کافروں کے ساتھ ساز باز کرتے، یہ بظاہر مسلمان کے ساتھ تھے اور پیچھے ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں نقصان پہنچانے کو کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ اس میں سے منافق تھے، یعنی دل میں کچھ تھا اور بظاہر وہ کچھ کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے کچھ لوگ ہوتے تو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کافروں تک پہنچایا کرتے تھے اور پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دفاعی تدابیر۔ مدینے کی آزاد فضا میں ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے نکل جانے کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکیں گے، وہ موقع پاتے ہی مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا تھا کہ جب مدینے کی آزاد فضا میں اسلامی ریاستیں قائم ہو گئی، اسلامی معاشرہ قائم ہوا، تو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جانتے تھے قریش مکہ کے بارے میں، تو انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مسلمان جب یہاں سے نکل جائیں گے تو وہ پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے اور مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مدینے کی سرزمین سے نکالنے کے بعد مدینے کے قبائل پر دباؤ بھی ڈالا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی بھی بات کی، مگر بات نہ بن سکی۔ قریش مکہ کی ان سازشوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر دفاعی تدابیر اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مدینے کے اطراف روانہ کرتے جو دور دور جا کر قریش مکہ کی نقل و حمل پر حرکت پر خبر رکھتے۔ یہ ایک طرح کی فوجی مہمات ہوتی تھی، جو فوجی مہم جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے سریہ کہلاتی ہے۔ اب یہ تھا کہ کفار مکہ جو مسلمانوں کی سرزمین سے نکالنے کے لیے مدینے کے قبائل پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور یہاں تک کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی بھی، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ بس بیٹا یہ چیپٹر آپ کا سمجھیں بالکل اینڈ پہ ہے،
تو یہ آپ چیپٹر اچھی طرح سے پڑھیے گا، اس کو سمجھ لیجیے گا، اور اس کے بعد اس منتھ آف جولائی کا جن کا کام کمپلیٹ نہیں ہے وہ منتھ آف جولائی کا کام کمپلیٹ کیجیے گا. اس کے بعد اس چیپٹر کا انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو کام کرواؤں گی. اور ایک چیز آپ اچھی طرح سے سن لیجیے، وہ میں ان ریٹرن بھی آپ کو بھیج دوں گی کہ 5 ستمبر کو آپ کو